اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کے موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیران ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں لوگوں نے اہرام مصر کی جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے بڑے عظیم الشان اہرام بنانے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کے مصری تہذیب کے لافانی یادگار اور اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم اور تحقیق کا خزانہ قرار دیا، اور کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کے کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا۔ کسی نے حرف دیوتا سے منسوب کیا اور کسی نے انہیں خلائی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا، مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، اسے کس نے اور کیسے بنایا، اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ماہر آثار قدیمہ اور عام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں دفن کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبے عرصے تک سو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ ان کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے تاکہ وہ فرعون جب دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں پر موجود مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی دیکھی گئی ہیں، جو یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا، جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو وہ ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور کے ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ بغیر چھت کے اتنی بلندی پر موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے اور بڑے سے بڑے پتھر کا وزن 30 ٹن۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس میں چونے کا پتھر استعمال ہوا تھا، اور جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو دھنک کے رنگ نظر آیا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کی زینت بنا لیے۔ اس میں ایسا مسالہ بھی ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی ذرہ برابر جوڑ کا نشان بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مسالے کے ان اہراموں کو صرف پتھروں سے جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کے پتھروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کی 21ویں صدی میں عمارتوں میں بھی اتنا فرق نہیں بلکہ زائدہ ہے۔ نیپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ ان اہراموں کے راز کو جانے۔ لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اہرام کے مشرقی سمت عین مشرق میں ہے اور باقی سمتیں ٹیڑھی ہیں۔
ایک احرام کو بنانے میں جتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں ان سے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 10 فٹ لمبی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے تو یہ پوری دنیا میں ایک پتھری زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کی تعمیر کیسے ممکن تھی، کیونکہ آج کے جدید دور میں کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اس طرح کا احرام نہیں بنا سکتی۔ تو کچھ لوگ احرام کو خلائی مخلوق کی مدد سے بنایا گیا عجوبہ تصور کرتے ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ اب اللہ ہی جانے۔ یہ تھی احرام مصر کے متعلق ایک ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔